جہاں اقتصادی حوالے سے حالات میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، اوور آل سچویشن میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم، اقتصادی ٹیم کی کوشش ہے کہ اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں کانفیڈنس کو مزید بڑھایا جائے، اور اس کے لیے عوام کے ساتھ بھی اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی مسلسل رابطے کو بڑھایا گیا ہے۔ کل وزیر اعظم کی اقتصادی ٹیم کے ممبرز، ان کے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، اقتصادی امور کے وزیر حماد اظہر اور شبر زیدی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا، مختلف اقدامات کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا تھا۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی، اور اس حوالے سے جو سینٹرل بینک کام کر رہا ہے اس حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو، بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا۔ بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر بہت پر اعتماد نظر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ کاروبار میں آسانی کے لیے اب 2 سرکولر جاری کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت درآمدات پر ایڈوانس ادائیگیوں پر جولائی 2018 میں جو پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اب صورتحال بہتر ہونے پر ایڈوانس پیمنٹ اور بیرون ملک سے خدمات حاصل کرنے کے عمل کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ایک طرح کا پیکج تھا جو آج سینٹرل بینک گورنر جناب رضا باقر نے جاری کیا، جس کا یہ ایک بہت اہم جز تھا۔ اگر آپ کے پاس انوائس ہے اور وہ $10,000 تک ہے اور آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو آپ بینک تک جا کے آپ اس کا فارن ایکسچینج لے سکتے ہیں ٹو میک یور امپورٹ پیمنٹ۔ کچھ ایسی سروسز ہیں جو ابھی الاؤڈ ہوتی ہیں اگر آپ اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے رجسٹر کر لیں، لیکن کچھ ایسی سروسز ہوتی ہیں کنسلٹنسی سروسز جو ابھی الاؤڈ نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک کے پاس آنا ہوتا ہے اور اجازت لینی ہوتی ہے۔ ان ریسٹرکشنز کو بھی ہم ریموو کر رہے ہیں، اگین اپ ٹل $10,000۔ جیسے جیسے اس سے ایکسپیرینس ہمارا اچھا ہوتا جائے گا تو ہم اسی ڈائریکشن میں اور بھی کچھ سٹیپس لیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ کہا کہ برآمدی شعبے کو سہولیات فراہم کرنا ان کی پرائیورٹی میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی برآمدی شعبے کے لیے رعایتی شرح سود پر 2 اسکیمز موجود ہیں، اور ان اسکیمز کی مجموعی رقم کو اب بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک انسینٹیو ہے جو کہ ایکسپورٹرز کے لیے اسپیسیفکلی دیا گیا ہے۔ ان اسکیموں میں جو اماؤنٹس اویلیبل ہیں ایکسپورٹرز کو، ان کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ یہ جب اماؤنٹس ہم بڑھاتے ہیں تو ہم بینکس کو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ہم نے بینکس کو کمیونیکیٹ کر کے بتایا تھا کہ ان کی دسمبر تک لمٹس کیا ہیں ان دونوں اسکیموں کے لیے، اور آج ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کو ہم عنقریب بینکس کو بتائیں گے کہ ان کے سارے سال کی لمٹس کیا ہوں گی، اور وہ لمٹس ہم کافی حد تک ان کو بڑھائیں گے۔ نہ صرف ان لمٹس کو ہم بڑھائیں گے بلکہ ہم LTFF میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکٹرز ہیں جو اس سے بینیفٹ کرتے ہیں، ان سیکٹرز کی لسٹ میں اضافہ ہو۔ ڈاکٹر رضا باقر نے یہ بھی کہا کہ اب ایکسچینج ریٹ میں استحکام آ چکا ہے۔ جب ہم نے اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی تبدیل کی تو مارکیٹ میں بہت سی افواہیں تھیں، ہمارے اقدامات پر تنقید بھی کی جاتی تھی، لیکن آج سب باتیں غلط ثابت ہوئی، اور اس حوالے سے جناب رضا باقر نے بہت پر اعتماد انداز سے اس وقت کی جو صورتحال ہے ایکسچینج ریٹ کی وہ بیان کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب ملک میں ڈیپریسیشن ہوا تھا، ڈی ویلیویشن ہوا تھا روپے کا، تو افواہیں گرم تھی کہ روپیہ اب $180 اب $175 کا ہو جائے گا، $200 کا ہو جائے گا، لیکن دراصل جو موجودہ پالیسی ہے اس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، اور ڈالر 164 سے اب 154 کی سطح پر آ چکا ہے۔ اسی چیز کو آج جناب رضا باقر نے بہت ہی سٹریس کر کے، بہت ہی زور دے کے بیان کیا۔ مئی میں ہم نے اپنی ایکسچینج ریٹ رجیم کو بدلا اور اس کو ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی طرف لائے۔ جب ہم نے یہ قدم اٹھایا تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس میں کچھ انسرٹنٹی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسرٹنٹی کم ہوتی گئی، اور آج فارن ایکسچینج کی مارکیٹ میں حالات بہت بہتر ہیں کمپیئر ٹو جب یہ ہم نے سفر شروع کیا۔ یہ ایک سب سے اہم اس کی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایکسٹرنل سائڈ پہ بہتری آ رہی ہے تو جو بزنس کرنے والے ہیں ان کی آسانی ہو، اور یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی جو رجیم ہے وہ اب ایک سسٹینیبل بیسس پہ چل رہی ہے۔
یقیناً گورنر اسٹیٹ بینک اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا انویسٹرز کا اس وقت سب سے بڑا تشویش، ان کا کنسرن شرح سود ہے، جو کہ ایک بہت بلند سطح پر اس وقت شرح سود ہے، اور اس میں اضافے سے کچھ شعبوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن گورنر اسٹیٹ بینک نے اس سلسلے میں اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ بھی کیا اور اس حوالے سے مزید اس کی تشریح بھی کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فسکل ایئر کے دوسرے حصے میں جو انفلیشن پہ جو پریشرز ہیں وہ کم ہونے کی اس پہ امید ہے، اور جیسے جیسے انفلیشن کی پروجیکشنز جو ہیں وہ کم ہوئیں گی، جو آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشرز کم ہوں گے، تو یہ فیکٹرز بھی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے دیکھتے ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انفلیشن کی پروجیکشن جو ہے وہ انکریز ہو گئی تھی۔ گویا ڈاکٹر رضا باقر کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے مہنگائی کی شرح کم ہوگی، مانیٹری پالیسی کمیٹی جو کہ شرح سود کا تعین کرتی ہے وہ اس کو مد نظر رکھے گی، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک دو ٹوک انداز میں تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن بہت واضح انہوں نے اشارہ دیا۔ یہ پوری صورتحال حکومت کی اقتصادی ٹیم بہت بھرپور انداز سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے، اپنے رابطے میں ہے، اور میڈیا کے ذریعے عوام سے اور اسٹیک ہولڈرز کو اپنے اعتماد میں لے رہی ہے۔ کل اور آج پھر ایسا ہوا ہے، اور آج کی پریس کانفرنس اس لیے اہم ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینکس اس طرح سے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور میڈیا کے تھرو کمیونیکیٹ کریں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھرپور اور بہت ٹرانسپیرنٹ انداز میں بہت ہی انٹینس تعلق رکھیں اور ان کو اعتماد ملے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل، چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے جناب زبیر موتی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب۔ کل بھی جو پرائم منسٹر کی اکنامک ٹیم تھی اس نے کئی میجرز پہ کانفیڈنس میں لیا آپ جیسے اسٹیک ہولڈرز کو۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک نے بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس بھی کیے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیے ہیں، جو کہ ہم نارملی گورنر اسٹیٹ بینک سے ہم نے نہیں دیکھا ہے پاکستان میں۔ یہ جو آج میجرز اناؤنس ہوئے ہیں سینٹرل بینک گورنر کی جانب سے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو جو گورنر اسٹیٹ بینک نے آ کے جو یہ کام کیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، واقعی یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آئی تھنک اٹ از اے ویری وائٹل اینڈ ویری جس کی ریکویزٹ تھی، جس کی ضرورت تھی، وہ یہ پریس کانفرنس ہے۔ اس سے بہت زیادہ کانفیڈنس آئے گا بزنس کمیونٹی میں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ابہام کا، بہت سارے جو لوگوں کے سسپیشن تھے ذہنوں میں، ان کو انہوں نے خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی دیا ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کمی آئے گی، جو ہماری سمجھ میں آئے بٹوین دا لائنز۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ LTFF جو لانگ ٹرم فائنینسنگ ہے اور ری فائنانس کا جو تھا، اس کے اندر فنڈز نہیں تھے، تو ایکسپورٹرز پریشان تھے، کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹ کا ہجوم دیکھیں تو اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہے۔ اگر آپ بیڈ شیٹ میں دیکھیں، آپ ٹیکسٹائل کے آئٹموں میں دیکھیں تو تقریباً کوئی 20% کے قریب جو ہے نا اوور آل اگر آپ ایوریج دیکھیں تو اس کے اندر اضافہ ہے۔ تو جب آپ کا یہ اضافہ ہوگا تو آپ کو ری فائنانس کی بھی ضرورت اتنی زیادہ ہوگی، پھر آپ کو اگر آپ نے اور مشینیں اپنی ایکسپینشن کرنی ہے اور کرنا ہے تو ہمیں LTTF کی ضرورت ہے۔ تو LTF کے اندر بھی آج انہوں نے اعلان کر دیا، جس کا ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک میسج ہے جو ایک ایکسپورٹ کمیونٹی کو جائے گا، اور جو ایکسپورٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ آگے ہمیں جو ہے نا۔ زبیر صاحب، ایک اور چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو کانفیڈنس شو کرتا ہے، جو اعتماد شو کرتا ہے سچویشن پہ، کہ انہوں نے کہا جو کنسلٹنسیز پہ آپ پیسے باہر نہیں بھیج پاتے تھے، اور پھر یہاں سے پیسے آپ کو ٹرانزیکشنز ہیں جو باہر آپ کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں وہ آپ پہ ریسٹرکشنز تھی، اس کو بھی ریلیکس کیا ہے۔ اگین ایک ایکسپریشن آف کانفیڈنس ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ $10,000 دس واز ویری امپورٹنٹ۔ حالانکہ اگر لوگ جو عام لوگ یہ سمجھتے نہیں ہوں گے، بات یہ کہ $10,000 کا کیا مقصد تھا کہ کبھی ہم کو کوئی دیکھیں کوئی آرڈر آیا، اس میں بٹن شارٹ پڑ گئے، کبھی ہماری کوئی چین شارٹ ہو گئی، کبھی کوئی ہم کو اسپیئر پارٹ کی ضرورت آ گئی۔ آج کل سارے مشینیں کارڈز پہ چلتی ہیں، ہم کو فوری طور پہ کارڈ منگانا ہے تو ہم پھر وہ سارے پروسیس میں ہم کو جانا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ $10,000 کی تھی، یہ جو ہے نا اس کے اندر آپ کو اجازت تھی کہ آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو دوبارہ اس کا جو ہے نا جو انہوں نے شروع کیا ہے، آئی تھنک اٹ از ویری ویری گڈ، اور اس کو جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں چیزیں ہماری کافی بڑی ڈیمانڈز تھیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا
اگر اور مزید یہ خلاصہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ جو انہوں نے کہا کہ انفلو جو ہیں وہ زیادہ ہیں آؤٹ فلو سے، یہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے زیادہ ہیں کتنے کم ہیں، اگر اس کو بھی بتا دیتے تو بہتر ہوتا. لیکن زبیر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں شرح سود بہت اٹریکٹیو ہے دنیا کے لوگوں کے لیے، اور پھر جو کیری ٹریڈ کے ذریعے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹیز لے رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ انفلوز ہے جو کہ اس وقت بہت ہی اسٹرانگ کمپوننٹ ہے، اور یقیناً یہ تو سب کو پتہ ہے. یہی شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میرے بیک آف دا مائنڈ کے اندر میرے یہی ہے کامران صاحب کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں انفلوز بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ وتھ 13% اینڈ 13% پلس انٹرسٹ ریٹ، یہ تو بہت زیادہ زبردست قسم کے جو ہے نا انفلوز آ رہے ہوں گے. اگر قوم کو بتاتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن کوئی بات نہیں، ساری پریس کانفرنس بڑی کانفیڈنس بلڈنگ، ہمارا حوصلہ بہت بڑا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. اور ایک اور بات جو انہوں نے کی کہ سعودی آئل جو ہے وہ کریڈٹ لائنز پہ جو آپ دیتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ کو ہماری دس از ناٹ دی پرائمری ریزن فار انکریز ان دی ایسٹس آف پاکستان. ایسا نہیں ہے. ہمارے ریزروز کے اندر جو اضافہ ہے وہ اس کے علاوہ بھی ایکسپورٹ بڑھنے سے اور امپورٹ کم ہونے سے بھی ہوا ہے. ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ بات کر رہا ہے، اور یہ جو سی ڈی سی میں جو ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو کل حفیظ شیخ صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، میں بہت خوش ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. پچھلی گورنمنٹ یہ ہم کو دے کے گئی تھی کہ یہ سی ڈی سی کے جو ہے نا آپ اپنے کاغذ اپنے پاس رکھیں. وہ کاغذ کا ٹکڑا میرا خیال ہے کہ اب ان کیش ہونے کو جا رہا ہے. آج اسٹیٹ بینک گورنر نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو سی ڈی سی کے اندر پڑے ہیں اس کے بانڈ نہیں دیں گے بلکہ اس کی جگہ پہ ہم کیش دیں گے. آئی تھنک اٹس اے بگ نیوز فار دی ایکسپورٹرز. اچھا، اور زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اوور دا لاسٹ فیو ویکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جو بزنس ایٹماسفیئر ہے، جو انویسٹمنٹ کا ایٹماسفیئر ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ پوری کیپٹل مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینجز میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے ایریا میں دیکھ رہے ہیں، آرڈرز کی لوگ بات کر رہے ہیں، ریلیکس ہو رہی ہے کچھ سچویشن، کچھ بہتری کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں اس سے پہلے لوگوں کو یہ امید یہ تھی کہ ڈالر جو ہے، جیسے آپ نے بھی خود کہا اپنے پریمبل میں کہ یہ 200 روپے کوئی کہتا تھا، کوئی 180 روپے کہہ جاتا تھا، تو اب جو ہے نا ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 150 کے قریب یہ رہے گا، اور 150 روپے گن کر اگر ہم کوٹ کرتے ہیں پرائزز اپنی تو اٹ وڈ بی اے رائٹ چوائس فار دا پرائز. جب یہ ہو جائے گی، ہمارے بائرز کو بھی یقین ہو گیا کہ اب یہ 150 روپے کے قریب رہے گا، تو ان کے بھی آرڈرز اب کنسسٹنسی کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ ہمارے پاس آگے جو آرڈرز آنے کی جو پوزیشن ہے وہ اب ایکسچینج ریٹ سے ہٹ کر بھی اب باتیں ہونے لگی ہیں کہ بھائی نہیں، یہ ہم کو یہ کوانٹٹیز ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ بائرز ہم سے کرنے لگے، تو اسٹیبلٹی تو آئے گی. بہت شکریہ جناب. زبیر موتی والا ہمارے ساتھ موجود ہے، چیئرمین کاؤنسل آف ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن.